بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود اساتذہ کرام، مہمان خصوصی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام محمد حارث ہے، میں ششم کلاس کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق فرحان پبلک اسکول ڈگری سے ہے۔ آج مجھے اس پروقار محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مسلمانوں کی سائنسی خدمات۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ موضوع سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو علم و حکمت کی بے پناہ صلاحیت عطا کی ہے۔ انسان نے اپنی فکر، تدبر اور مشاہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہواؤں اور فضاؤں کی سیر کی، سمندروں کا جگر چیر کر موتی نکال لیا، خلاؤں کو کاٹ کر چاند کی سرزمین پر قدم رکھا، ستاروں کی محفل میں خیمہ زن ہوا۔ موجودہ عہد کو سائنس کا عہد کہا جاتا ہے۔ میرے ذوق تصویر فطرت کے آگے، میرے ذوق تصویر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ جناب صدر، اس سلسلے میں مسلمانی سائنسدانوں کی خدمات اتنی واضح اور نمایاں ہے، ان کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جابر بن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہیں دنیا بھر نے کیمیائی دان کا نام دیا۔ آپ نے سونا بنانے کی کوشش میں بے شمار تجربات کیے۔ آپ نے علم کیمیا پر جو کتاب لکھی ہارون رشید کے نام پر ہی لکھی۔ آپ نے اپنی کتابوں میں چمڑے کو رنگنے، بالوں کو سیاہ کرنے، فولاد بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور اس طرح کے کئی مفید چیزوں کا تیار کر لینا آپ کی اعلیٰ علم کی بے مثال تھی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا محکامل نہ بن جائے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ سیاست، یہ تجارت، جو کچھ بھی ہے فکر معلومہ کی ایجاد ہے۔ صدر علی وقار محمد بن موسیٰ الخوازمی، آپ کا پورا نام عبداللہ بن خوازمی تھا۔ محمد بن موسیٰ الخوازمی علم کی تلاش میں بغداد آ گئے۔ آپ نے خلیفہ ماؤن کے لیے یونانی کتابیں جمع کی اور ان کا ترجمہ کیا۔ آپ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور تاریخ دان تھے۔ معزز سامعین، میں آگے کچھ اور مسلمانوں کی تاریخیں پیش کرتا چلوں۔ محمد بن زکریا رازی ایک عالمی کیمیا دان تھے۔ آپ نے سرجری سے متعلق بہت سے مطالعے لکھے جن کا تعلق گردے اور مثانہ کی پتھری سے تھا۔ اب بہت بڑے سرجن اور طبیب تھے۔ آپ نے آپریشن میں استعمال ہونے والے اولاد کو اپنی نگرانی میں بنوایا اور آپریشن کو بہت اہم اور نازکی سے کیا۔ موضوع سامعین، ایک بہت ہی مشہور سائنسدان علی بن سینا جو ماہر ششم تھے۔ آپ نے آنکھ کی بناوٹ، اس کے کام اور آنکھ کے امراض پر نہایت کردار تحقیقات کی۔ معزز سامعین، مسلمانی ایجادات سے دنیا آج بھی فائدہ حاصل کر رہی ہے اور ان کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ چھوئے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، چھوئے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، معراج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں میں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔